السلام علیکم معزز سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے ضدی۔ ہاشم ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت لاڈ پیار سے پالا گیا تھا، انتہا کا ضدی تھا۔ جو چیز دیکھ لیتا دل کو بھا جاتی اور وہ اسے حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ پڑھائی میں بہت اچھا تھا، MBA کر چکا تھا، والد کا لیدر کا کاروبار تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہاشم ان کا کاروبار سنبھال لے، پھر ماں نے جیسے تیسے منا لیا اور باپ کے ساتھ جانے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہاشم کاروبار کے سارے گر سیکھ رہا تھا۔ حشمت اس کے والد تو تھے ہی، پر دوست بھی بہت اچھے تھے۔ باپ سے ہر بات شیئر کرتا تھا، روز جاتے ہوئے ماں سے پیار لیتا۔ ماں تو جیتی ہی ہاشم کو دیکھ کر تھی۔ ہاشم واجبی سی شکل و صورت کا انسان تھا، لیکن مخلص پرخلوص تھا۔ پبلک ڈیلنگ کرنی آ گئی تھی، کافی سارے کلائنٹ بنا چکا تھا۔ حشمت صاحب بہت خوش تھے، کاروبار سنبھالنے لگا تھا، کچھ اس کا ہی تو تھا۔ آفس میں بیٹھا تھا کہ امی کا فون آ گیا۔ ہیلو بیٹا، کیا کر رہے ہو؟ کام ہی کر رہا ہوں۔ وہ شادی پر جانا ہے، کارڈ آیا ہے، جلدی آ جانا، مجھے شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ اس کی شادی ہے، رشتے دار ہیں بیٹا، ہم ان سے کم ملتے ہیں۔ اب بلاوا آیا ہے، جانا تو پڑے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بیٹا۔ حشمت صاحب آ گئے۔ وہ آج جلدی گھر جانا ہے، امی کو شاپنگ پر لے کے جانا ہے۔ تم چلے جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ شاپنگ پر چلے گئے۔ گھوم کر ہاشم کا برا حال تھا، امی بھی اب تھک چکی تھیں۔ یہ میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے پھر۔ کافی دیر سے واپس آئے، رات کا کھانا کھایا اور سو گئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب کی ملاقات ہوئی۔ ان کی امی نے بتایا کہ حسنہ کے بیٹے کی شادی ہے۔ حشمت صاحب کی خالہ زاد تھی اور منگیتر بھی رہ چکی تھی۔ کچھ وجوہات کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ حشمت صاحب نے کہا تم چلی جانا ہاشم کے ساتھ۔ نہیں، آپ کو بھی چلنا ہے، اس نے بہت زور دے کر کہا ہے۔ جانے دیں، میں کیا ہو گیا ہوں، ان کے بچوں کی شادی ہے، خالہ زاد تو ہیں ہی نا۔ بابا چلوں گا، کو بارات تھی۔ وہ آفس چل دیے۔ گھر لوٹے تو حشمت صاحب نے بیگم سے پوچھا کہ دلانا کیا ہے؟ حسنہ کا سوٹ لے آئی ہوں، اس کے میاں کا، دلہن کا بھی 5,000 دے دوں گی۔ بیگم، آپ نے صحیح سوچا ہے۔ بار آ گیا، وہ تیار ہو کر ہال پہنچ گئے۔ حسنہ اور اس کی فیملی نے پرتپاک استقبال کیا۔ صاحب خوش ہوئے، ہال کے بعد مبارکباد دی، گفٹ پکڑے، ٹیبل تک چھوڑا۔ حشمت صاحب لیٹ تھے، بارات کو آئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ کیا ہوا؟ حسنہ ان دونوں کو بھی اسٹیج پر لے گئی۔ بعد کھانا کھایا، پھر دلہن کو لے کر آ گئے تو رسمیں شروع ہو گئیں۔ بھی کزنز نے بلا لیا، دودھ پلائی کی رسم شروع ہو گئی۔ لڑکیوں میں نوک جھونک ہو گئی۔ ایک لڑکی ہاشم کو بھا گئی، باپ کو لے آیا اور بولا یہ لڑکی کون ہے؟ شادی کروں گا۔ حشمت صاحب ہنسنے لگے۔ انہوں نے سے کہا کہ حسنہ سے اس لڑکی کا پوچھو۔ وہ پتہ چلا تو اس نے بتایا کہ یہ میری بھتیجی ہی ہے، پسند ہے تو بات کر لیتے ہیں۔ وہ پتہ کرنے چلی گئیں۔ لڑکی کا نام ہنا تھا۔ بعد حسنہ آئی تو اس نے کہا کل ولیمہ ہے، کل آنا ہی ہے، باقی باتیں کل کر لیں گے۔ آنٹی ہر صورت مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ اس نے ہاشم کا ماتھا چوما اور کہا میرا بیٹا گھبرا مت، میں کر لوں گی حل۔ چلی گئی۔ کا وقت تھا، حشمت صاحب گھر آ گئے۔ ہاشم کو ساری رات بے چینی لگی رہی، صبح کا انتظار تھا۔ ہاشم سے پہلے تیار ہو گیا۔ صاحب اور ان کی بیگم بھی تیار ہو گئیں۔ پہنچے، حسنہ بہت خوش تھی، بولی میں نے رشتے کی بات کر لی ہے، شام سے فری ہو کر چلنا ہے۔ خوش ہو گیا، پھر کو ڈھونڈنے لگا۔ کھانا کھایا، وہ پکڑ کر لے آئی۔ وہ آ کر ان کی امی ابو سے ملی، دونوں نے اسے پیار کیا، بڑی پیاری بیٹی ہے۔ ہاشم جا رہا تھا، وہ بھی ہاشم کو دیکھ کر مسکرائی اور سلام کیا۔ ہاشم کو شام کا انتظار تھا، پھر شام ہو گئی، ان کے گھر چل دیے۔ انہوں نے اچھا اہتمام کر رکھا تھا، کافی اچھی فیملی تھی۔ پھر انہوں نے ہاں کر دی۔ حشمت صاحب نے ہاشم کو بھیجا کہ مٹھائی لے آؤ۔ ہاشم آیا، حشمت صاحب نے 10,000 بیگم کو دیے کہ ہنا کے ہاتھ پر رکھ دیں۔ اس رشتے کی وجہ حسنہ تھی، اس مشکل سے منایا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ حشمت دوبارہ ناراض ہو۔ پھر ہاشم کی بھی شادی ہو گئی۔ ہنا بہت ہی اچھی لڑکی تھی، خوش تھا، کاروبار بھی بہت اچھا چل رہا تھا۔ بیگم ہاشم اور ہنا بھی بہت خوش، ہاشم سے واقف ہو چکی تھی، اسے پتا تھا کہ ہاشم ضدی ہے، وہ ہر طرح سے تیار تھی، لیکن ہاشم بدل چکا تھا۔ ہنا سے اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا تھا، وہ خوش تھا، بے انتہا خوش، اسے من ساتھی جو مل گیا تھا۔ ملتے ہیں کہانی کے ساتھ، جیتے رہیے، خوش رہیے اور ہمارے کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔